اب میں جو کہوں آپ اسے دہرائیے. میں شمشیر سلمان خان اپنی وکالت سے اپنی بیٹی جویریہ شمشیر کو بعوض 21,000 روپے سکہ رائج الوقت وہ 2 سرخ دینار شرعی مہر معجل بشہادت محمد بشیر و سید علی صاحبان اور تمام حاضرین محفل کے روبرو آپ کے عقد نکاح میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ ہاں میں نے قبول اب کیا. آپ 3 مرتبہ دہرائیے. میں نے قبول کیا. میں نے قبول کیا. میں نے قبول کیا. میں نے قبول کیا. یہاں دستخط کیجیے. اب آپ لوگ دلہن کے پاس جائیے اور یہاں پر اس کے دستخط لے کر آئیے. جی صاحب. شمشیر صاحب آپ بھی جائیے. جی چلیے. السلام علیکم آپا. السلام علیکم آپا. سلام. آ گیا، بہت اچھا لگا. ان سے ملیے. یہ ہے دلہن کی امی شائن آپا. اچھے ہیں آپ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. سلام. بیٹا جویریہ، میں سلیم چاچا اور آپ کے پپا آپ سے مخاطب ہے. ہم آپ کو عقد نکاح پڑھ کر سنائیں گے، پھر آپ کو اس پر دستخط کرنا ہے. بیٹا جویریہ سن رہی ہیں نا؟ آپ کے والد شمشیر سلمان خان نے اپنی وکالت سے بعوض 21,000 روپے سکے راز الوقت وہ 2 دینار شرعی مہر معجل بشہادت محمد بشیر وہ سید علی صاحبان اور تمام حاضرین محفل کے روبرو آپ کو جناب سمیر ارمان ولد نوید ارمان کے عقد نکاح میں دیا. آپ کہیے میں نے قبول کیا. آپ سن رہے ہیں نا؟ آپ کہیے میں نے قبول کیا. کہو بیٹا. امی ذرا فرزانہ کو بلائیے نا. تمہیں بلا رہی ہے. پوچھو عقد کے معنی کیا ہے؟ انکل جویریہ پوچھ رہی ہے کہ یہ عقد کا میننگ کیا ہے. عقد نکاح بولے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے نا. آپ ہی بولیے. عقد نکاح بولے تو میرے سرٹیفکیٹ کو بولتے ہیں شک. صحیح ہے نا شمشیر بھائی؟ نکاح کے اناؤنسمنٹ کو عقد نکاح بولتے بیٹا. میں کل اس کے صحیح معنی پوچھ کر بتا دوں گا. یہاں پہلے سگنیچر کر دیجئے، وہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں. لیکن انکل اصول کی بات ہے نا، بنا کوئی چیز اچھی طرح سمجھے کیسے دستخط کر دے؟ زندگی بھر کا سوال ہے یہ. ارے بیٹا، این وقت پہ کیا وقت لے کے بیٹھے ہو تم؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سوال کا وقت نہیں ہے بیٹا. دستخط کر دو. دستخط کر دو بیٹا. امی عقد کے صحیح معنی معلوم کرنا ضروری ہے. اس کے خیالات مجھے کچھ اچھے نہیں لگ رہے. انکل آپ ذرا قاضی صاحب کو بلا دیجیے نا پلیز. دیکھو جویریہ، تم دلہن ہو، دلہن کو جیسا بڑے بولے ویسا سننا پڑتا، ورنہ بہت بدنامی ہوگی. دیکھو میری بیٹی ایجوکیٹڈ ہے، وہ کوئی بات لاجک کے بغیر نہیں کہتی. کوئی نہ کوئی اہم بات ہوگی، وہ اس لیے پوچھ رہی ہے. ٹھہرو، مجھے قاضی کو بلانے دو. سنو، اجی مردوں کو عورتوں میں کیسے بلاتے؟ مرد تو پہلے سے ہی ہے یہاں پہ، کیا یہ مرد نہیں ہے؟ قاضی صاحب 2 منٹ کے لیے تشریف لائیے. یا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے بھائی؟ قاضی صاحب بچی دستخط کرنے سے پہلے کچھ پوچھنا چاہتی ہے. ہاں ہاں ضرور پوچھے بیٹا، کیا بات ہے؟ ابھی انکل کیا کی پڑھ کے سنائے؟ سرخ دینار، مہر اور کیا کیا کی بولے. کیا یہی عقد نکاح ہے؟ ہاں بی بی، اسی کو عقد نکاح کہتے ہیں. اعتراض نہ ہو تو ایک بات پوچھوں؟ ہاں بی بی ضرور پوچھیے، جو بھی ہے صاف صاف بتانا چاہیے. اگر آپ کو اس نکاح پہ کوئی اعتراض ہے تو یہ نکاح باطل ہو جاتا ہے اور ہم سب گنہگار ہو جاتے ہیں. آپ کھل کر بتائیے کیا بات ہے. کیا آپ کو یہ عقد نکاح پسند نہیں؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے.
मेरा सवाल ये है कि अक्द के माने क्या हैं? इसके माने तो बहुत मामूली है। नहीं, ये मामूली बात नहीं है। आप प्लीज माने बताएं। इसके माने बहुत सिंपल हैं। इसके माने हैं एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदा या अंडरस्टैंडिंग वगैरह। ये तो हुए लफ्जी माने। इस्तिलाही माने जो होते हैं, दोनों तरफ के लोग जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय करते हैं, उसको अक़्द निकाह कहते हैं। आपने जो पेपर्स दस्तखत के लिए भेजे हैं, क्या वो अक़्द निकाह है? हाँ हाँ, इसमें शक की क्या बात है। हाँ भाई, आप बताइए। क्या वो अक़्द मुकम्मल है? हाँ हाँ, आप मुझे खुलकर बताइए ना, आप कहना क्या चाहती हैं। क्या इस अक़्द में कोई गलती है? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो इस सिस्टम की है जो हमारे बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है। अच्छा, ऐसी क्या गलती है जो हमको भी नहीं मालूम? ये लड़की के आसार मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। ये लड़की आज ही हमारे बाप दादा को गिन रही है, पता नहीं कल क्या करेगी। हाँ बस सही बात है। शाहरुख, पुप्पा को और भैया को फौरन जल्दी बुला के लाओ, फौरन आना। अरे ये क्या हो रहा भाई? अंकल, आंटी आपको बुला रही है। अभी और आपको भी। आ रहे हम। क्या हुआ? देखो ये लड़की क्या बोल रही है। चलो। हाँ तो बीबी, आप क्या बोल रहे थे? काजी साहब, आपने अभी बताया कि अक़्द यानी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है ना? हाँ हाँ, अग्रीमेंट तो एक नहीं बल्कि दोनों पार्टियों के दरमियान तय होने वाले कंडीशंस का नाम है। इसलिए जब ये राइटिंग में लिखा जाए तो दोनों पार्टीज के अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना चाहिए, तब इसको मुकम्मल अग्रीमेंट कहेंगे, वरना ये तो वन साइड अनाउंसमेंट है। हाँ, आपकी बात सही है। मेहर तो दोनों तरफ के लोगों ने इत्तेफाक से तय किया है, हमने वही लिखा है। इसमें वन साइडेड की क्या बात है? वन साइडेड इसलिए कि आपने एक पार्टी ने जो देने का इत्तेफाक किया यानी मेहर, वो तो आप अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टी से यानी मेरे वालिद से जो लेने का अग्रीमेंट किया यानी जोड़ा जहेज, आप उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? बीबी, ये तरीका नहीं होता। आपके वालिदैन जो दे रहे हैं वो जहेज है, वो खुशी से दे रहे हैं, उसका अक़्द निकाह से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो तो एक तोहफा है जो हर बाप अपनी बेटी को देता है। काजी साहब प्लीज, मैं क्या कहना चाह रही हूँ समझें। ये तोहफा है या तोहफे का धोखा है, गौर कीजिए। क्या ये रियली खुशी से है? ना ये तोहफा है ना खुशी से। ये समाज का, रस्म और रिवाज का, जमाने से चला आ रहा एक धोखा है। ये एक सोशल प्रेशर है, एक इमोशनल ब्लैकमेल है। कौन कितना जहेज देगा और कौन कितना जहेज लेगा, इसकी हिर्स है। प्रेस्टीज और वैनिटी का एक कंपटीशन है। खुशी से तोहफा लेने के लिए कोई देने वाले से नेगोशिएशन नहीं करता, बार्गेनिंग नहीं करता, बातचीत के लिए 4-4 मीटिंग नहीं होती, बीच में ब्रोकर्स या मुशाताओं की जरूरत नहीं होती। खुशी से तोहफा देने वाले इस खौफ में नहीं जीते कि अगर तोहफा दामाद के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हुआ तो उसकी बेटी की जिंदगी खराब हो सकती है। तोहफा जरूरत का सामान तो हो सकता है, लेकिन जोड़े की रकम, गाड़ी, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस, फ्लैट या प्लॉट और 500 मेहमानों का मयारी खाना तोहफा नहीं होता। खुशी से जो तोहफा दिया जाता है वो आदमी अपने हैसियत से देता है। तोहफा देने के लिए कर्ज लेना नहीं पड़ता, सूद देना नहीं पड़ता, घर या जेवर बेचने नहीं पड़ते। दामाद के घर वालों को खुश करने के लिए बेटों को उनके हक से महरूम करना नहीं पड़ता। ये चीजें चाहे मेहर हो या जहेज, जब सारी चीजें दोनों पार्टियों के दरमियान हार्ड नेगोशिएशन के बाद तय होती हैं, तो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए। तब ये कॉन्ट्रैक्ट यानी अक़्द कहलाने के मुस्ताहिक है। वरना सिर्फ एक पार्टी जो दे रही है उसको बड़ी शान से सबके सामने बयान करना और दूसरी पार्टी जो इतनी मुश्किलों से दे रही है उसको स्किप कर देना, क्या ये अक़्द के वायलेशन नहीं है? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? बोलिए। आप सब जानते हैं, फिर भी आप अनजान बन रहे हैं। क्यों?
کیا یہ ناٹک نہیں ہے؟ یہ ناانصافی ہے، یہ واقعی ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قاضی صاحب، آپ یہ سب عقد نکاح میں مینشن کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ تو اصول ہے، ہم جو دے رہے ہیں وہ بھی لکھنا ہوگا اور وہ جو دے رہے ہیں اسے بھی لکھنا ہوگا، اس میں برائی کیا ہے؟ پاگل ہو گیا کیا؟ ہتھ کڑی لگ جائے گی، معلوم؟ جہیز لینا اللیگل ہے، قانون کے خلاف ہے۔ اگر رائٹنگ میں دے دیے تو ہم سب سیکشن 498A اینٹی ڈاوری ایکٹ کے تحت اندر ہو جائیں گے۔ نوید صاحب، قانون کی بات تو بات کی ہے، پہلے تو جہیز اور یہ ڈنر کا کھانا دونوں قرآن اور سنت کی بہت بڑی خلاف ورزی ہیں۔ یہ اسراف ہے، یہ رشوت ہے جو حرام ہے، اس کو لینے والے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ دلہن والے ایسی چیزیں دیتے کیوں ہیں جس کی رسید لے نہیں سکتے؟ تو دولہے والے ایسی چیز لیتے ہی کیوں ہیں جس کی رسید دے نہیں سکتے؟ اگر یہ ایسی رشوت ہے جس کو عقد نکاح میں مینشن نہیں کر سکتے، جس کو چھپانا پڑتا ہے، میں ان چیزوں کو امورل سمجھتا ہوں۔ میں ایسے جوڑے جہیز کو ہرگز ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اگر آپ واقعی جوڑا جہیز نہیں لیں گے تو ایک بہت بڑے گناہ سے بچ جائیں گے۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ماں باپ اور ہم تمام جو اس کے گواہ بننے والے ہیں، ہم سب اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بھائی جان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو سب خرید چکا ہوں اور دے بھی چکا ہوں، میری تو ایک ہی بیٹی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ میں یہ سب کچھ بیٹی کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ انکل، میں آپ کی خوشی ضرور پوری کروں گا، لیکن آپ کو بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا، میری اور اپنی بیٹی کی خوشی پوری کرنی ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے ہر چیز کروں گا، بولیے آپ کو کیا چاہیے؟ تو آپ ان سب کے سامنے وعدہ کیجئے۔ انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی ہر خوشی پوری کروں گا۔ یہ جہیز، یہ ریسپشن کا ارینجمنٹ، یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، عورت کی نہیں، اور آپ نے جو خرچ کیا وہ جائز نہیں ہے، اسی لیے کل میں آپ کی ساری رقم واپس کر دوں گا۔ آپ کو ان سب کے سامنے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ اسے قبول کریں گے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری تو ناک کٹ جائے گی، سوسائٹی میں لوگ ہمیں ذلیل کریں گے۔ ذلیل؟ آنٹی ذلیل کون ہوگا؟ جو سنت پر عمل کر رہا ہے وہ، یا ایکسکیوزز ڈھونڈ کر سنت پر نہیں چلنے والا وہ؟ ارے ناک تو ان کی کٹنی چاہیے جو سسٹم کے نام پہ، رسم و رواج کے نام پہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں۔ یہ سسٹم آپ عورتوں نے بنایا ہے اور ہم مردوں کو اس کا غلام بنا کے رکھ دیا، لیکن میں ویسا مرد نہیں ہوں۔ لوگوں کو یہ قبول ہے یا نہیں وہ چھوڑیے، آپ کی بیٹی کو یہ قبول ہے وہ دیکھیے۔ جویریہ، ڈو یو ایکسپٹ اٹ؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ ہاں، زویرے کو قبول ہے۔ میرے بیٹے نے ایک مرد ہونے کا ثبوت دیا ہے، جو ہمت ایک باپ نہیں کر سکا ایک بیٹے نے کر دکھایا۔ مجھے میرے بیٹے پر ناز ہے۔ بیوی، اب تو آپ کے سارے سوالات کے جواب مل گئے نا؟ اب تو دستخط کر دیجئے۔ الحمدللہ، شادی مبارک نوید صاحب، شمشیر صاحب۔ شادی مبارک، شادی مبارک۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنت۔